بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار اپنی تلاش و جستجو میں نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تھک کر اور مایوس ہو کر بیٹھے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا کریں۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار سور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا کریں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسماء رضی اللہ عنہا دونوں بہن بھائی اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کا دودھ دھو کر اور غار نشینوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے، اور اس طرح عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہا کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن عریقت کے پاس خبر بھیجی گئی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر کوہ سور کے دامن میں آ جاؤ۔ اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی رازداری کی، کیونکہ ان سب کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے۔ عبداللہ بن عریقت دونوں اونٹنیاں اور ایک اپنا اونٹ لے کر غار سور کے نزدیک دامن سور میں رات کے وقت ماہ ربیع الاول کی چاندنی رات تھی آ پہنچا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ دوسری پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ دونوں سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقت جو دلیل راہ تھا اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اور یہ 4 آدمیوں کا مختصر قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا۔ روانگی سے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو گھر سے ستو کا تھیلا لائی، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئیں۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کجاوہ سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنا نطاق نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر اس سے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس بر وقت اور برمحل تدبیر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ یہ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر ہیں جن کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابوبکر خود بھی چلا گیا اور سارا مال زر بھی لے گیا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا بولی، دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سی سنگریزیں لپیٹ کر اس جگہ لے جا رکھے جہاں روپوں کی تھیلی رکھی رہتی تھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے، اور پوتیوں سے کہا کہ ابوبکر کے جانے کا اب کوئی غم نہیں۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل